بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سید افراز گردیزی۔ آزاد کشمیر کی سیاست میں آج کا دن اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ عبدالقیوم نیازی وزیر اعظم آزاد کشمیر، جن کے دور اقتدار کو محض 9 ماہ کا عرصہ ہوا تھا، آج اس کے خلاف باقاعدہ تحریک عدم اعتماد تحریری طور پر اسپیکر آفس میں جمع کروا دی۔ اور نہ صرف تحریک جمع ہوئی بلکہ اسپیکر نے جمعہ کے روز تحریک اعتماد کے اوپر جو انتخاب ہے، اس حوالے سے جو ایک اہم اجلاس ہے وہ دن 10:30 بجے مظفر آباد میں شیڈیول میں رکھ دیا ہے۔ اس حوالے سے یہ بات بہت اہم ہے کہ یہ تحریک عدم اعتماد اپوزیشن کی طرف سے نہیں بلکہ ان کی اپنی پارٹی کی طرف سے، جس میں جو ان کے وزیر مالیات ہیں، وزیر خزانہ عبدالماجد خان، ان کی تحریک پر ہوئی ہے، اور باقی تمام 25 لوگوں کے دستخط کے ساتھ ایک ہاتھ سے لکھا گیا ایک خط جمع کروایا گیا ہے جس میں عدم اعتماد کی یہ تحریک جمع ہوئی ہے۔ اس حوالے سے واقفان حال تو مختلف بات کرتے ہیں کہ یہ حفظ متقدم کے طور پر یہ کام کیا گیا، چونکہ پیپلز پارٹی، نون لیگ، دیگر جو کچھ جماعتیں ہیں ان کے ساتھ مل کر آئندہ آنے والے دنوں میں آزاد کشمیر کے اندر عدم اعتماد کے لیے ایک ہوم ورک کر رہی تھی، اور اس حوالے سے چودھری لطیف اکبر گزشتہ دنوں برملا یہ بات کہہ چکے تھے کہ وہ ان ہاؤس تبدیلی کے لیے تحریک عدم اعتماد لائیں گے، لیکن تحریک انصاف نے اس سے آگے بڑھ کر خود ہی اپنے وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کروائی ہے۔ اس حوالے سے 2 آپشن اس وقت ہیں۔ آئینی طور پہ جب تحریک عدم اعتماد جمع کروا دی جاتی ہے، اگر وہ ناکام ہوتی ہے تو اس کے ناکام ہونے کی صورت میں اگلے 6 ماہ تک کوئی بھی تحریک مزید ریکوزٹ نہیں کی جا سکتی، جبکہ اگر وہ کامیاب ہو جاتی ہے تو نئے وزیر اعظم کے لیے انتخاب نہیں ہوتا، بلکہ چونکہ سردار تنویر الیاس خان کو وہاں وزیر اعظم پہلے سے ہی ان کا نام خانے میں رکھ دیا گیا ہے۔ اگر یہ تحریک کامیاب ہو جاتی ہے تو تحریک کامیاب ہونے کی صورت میں جو اگلے وزیر اعظم ہوں گے وہ تحریک انصاف کے سردار تنویر الیاس خان ہوں گے، جن کو قائد اعوان آزاد کشمیر کا منایا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے بڑے پیمانے پر گفتگو ہو رہی ہے، مختلف حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ پیپلز پارٹی کے مرکزی ایک سینئر رہنما آنے والے 1 دن میں یا 2 روز میں مظفر آباد کا دورہ کریں گے، لیکن جمعے کے روز آزاد کشمیر اسمبلی کے اندر نئے قائد اعوان کے ہونے یا پرانے قائد اعوان کے کم از کم 6 مہینے تک برقرار رہنے کے حوالے سے کوئی نہ کوئی فیصلہ ہو جائے گا۔ اس حوالے سے یہ صورتحال بڑی اہم ہے، چونکہ پنجاب کے تجربے کے بعد آزاد کشمیر میں تحریک انصاف کی جو مرکزی قیادت ہے ان کو یہ بات محسوس ہوئی ہے کہ اگر ان کی قیادت مضبوط ہاتھوں میں نہیں ہوگی تو ان کے لیے بہت زیادہ کرائسس آ سکتے ہیں، اس لیے کہ جو بارسٹر سلطان محمود چودھری تھے وہ متوقع وزیر اعظم تھے آزاد کشمیر کے، سردار تنویر الیاس خان جو تھے وہ متوقع وزیر اعظم تھے، لیکن عمران خان صاحب نے بالکل ایک ایسا فیصلہ کیا تھا کہ جو فیصلہ ایک قرۂ فعال کی صورت میں تھا کہ عبدالقیوم نیازی جو ہے گویا کہ بزرگ سیاستدان ہیں، ان کا بڑا سیاسی تجربہ ہے، لیکن وہ مین سٹریم کے اندر اس طرح موجود نہیں تھے کہ ان کو وزیر اعظم بنایا جاتا، لیکن عمران خان نے ان کو نامزد کر دیا تھا۔ اب اگر صورتحال یہ بنتی ہے کہ اسی طرح رہتا ہے جس طرح تحریک عدم اعتماد جو ہے اس کے کاغذ جمع ہو گئے ہیں اور عبدالقیوم نیازی اس کو فیس کرتے ہیں اور تبدیلی آ جاتی ہے، تو یہ بڑا نارمل روٹین کی بات ہوگی تحریک انصاف کا، یا تو وہی وزیر اعظم برقرار رہے گا جس کی 6 ماہ تک اس کے خلاف عدم اعتماد نہیں ہو سکتی، یا اگر نیا وزیر اعظم آتا ہے تو ان کی پارٹی کا ہوگا، جو ان کی پارٹی کا پریزیڈنٹ ہوگا سردار تنویر الیاس خان صاحب۔ لیکن اس دوران اگر تو کسی وجہ سے عبدالقیوم نیازی جو ہے وہ مستعفی ہو جاتے ہیں تو ایک نیا راستہ کھل جائے گا، اور وہ راستہ ہوگا نئے قائد اعوان کے انتخاب کے لیے، جس میں ہر پارٹی اپنا امیدوار دے سکتی ہے اور 1 سے زائد امیدوار میدان میں آ سکتے ہیں۔ اس میں ہوگا کیا، چونکہ سیاست میں کوئی بھی چیز حرف آخر نہیں ہے، لیکن آنے والا جمعہ کا روز آزاد کشمیر کی سیاست کے لیے بڑا اہم ہوگا، اور اس سے پہلے گزرنے والے یہ 2 دن جو ہیں بڑے اعصاب شکن ہوں گے آزاد کشمیر کی سیاست میں۔